بسم اللہ الرحمن الرحیم 39 والمعراج حق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج برحق ہے۔ وقت اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سیر کرائی گئی۔ وعرج بشخصہ فی الیقظۃ الی السماء، اور آپ کو جسد اطہر کے ساتھ بیداری کی حالت میں آسمان تک لے جایا گیا۔ ثم الی حیث شاء اللہ تعالی من العلا، پھر اوپر جہاں تک اللہ چاہے آپ کو لے کر گئے۔ واکرمہ اللہ تعالی بما شاء، اللہ نے آپ کو جتنی چاہی عزت عطا فرمائی۔ واوحی الیہ ما اوحی، پھر جو مناسب سمجھا آپ کو وہی دی۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، جو کچھ آپ کی آنکھ دیکھتی رہی دل اس کی تصدیق کرتا رہا، تو کسی بات کو دل نے جھٹلایا نہیں ہے۔ فصلی اللہ علیہ وسلم فی الآخرۃ والاولی، دنیا آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اربوں کھربوں صلاۃ و سلام ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج جسد اطہر کے ساتھ تھا۔ مکہ مکرمہ کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک اس کو سفر اسراء کہتے ہیں، بیت المقدس سے عرش تک اس کو سفر معراج کہتے ہیں۔ اسراء کا معنی ہے رات کو لے جانا، رات کو گئے تھے۔ معراج کا معنی سیڑھی ہے، بعض روایات میں کہ سیڑھی کے لگا کر آپ کو اوپر لے جایا گیا، اس لیے اس کو معراج کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو۔ تو سفر اسراء بھی ہے، سفر معراج بھی ہے، اور یہ معجزہ آپ کا تب ہی بنتا ہے جب اس کو جسد اطہر کے ساتھ مانے۔ مولانا نوید آپ ادھر آ جاؤ، تو جسد اطہر کے ساتھ مانے پھر ہے معجزہ۔ جب صرف روح کے ساتھ مانیں گے تو پھر معجزہ کیسے ہوگا؟ پھر تو کوئی اعجاز نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے۔ تو ایک سفر اسراء ہے، ایک سفر معراج ہے۔ کراچی میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ، میں نے حضرت کی خدمت میں اپنا بچپن گزارا ہے۔ درجہ ثالثہ والے سال میں نے چند دن وہاں گزارے، تو حضرت نے کنز والے سال مجھے تخصص فی الافتاء شروع کرایا۔ کنز والے سال، اس کے گواہ آج بھی زندہ ہیں، شاید آپ نہ مانیں، لیکن میرے والد صاحب وہ شدید بیمار ہو گئے تو مجھے وارث وغیرہ سے آنا پڑا۔ 15 دن ٹھہرا پھر واپس آ گیا۔ کنز والے سال حضرت نے فرمایا کہ اس کو شامیہ کا مطالعہ کراؤ۔ مفتی عبدالرحیم محتمم جامعہ رشید یہ ہمارے استاذ تھے، کہا اس کو شامیہ کا مطالعہ کراؤ۔ کنز والے سال حضرت کے پاس تھا۔ ہدایہ رابع میں نے کنز والے سال مفتی موسیٰ صاحب کے ساتھ پڑھی ہے۔ یہ دارالفتاء ناظم آباد نمبر 4 میں ایک ہی طالب علم تھے تخصص فی الافتاء میں حضرت کے، اور پہلے 3 رکوع کا اجرا صرف اور نحو کا یہ میں نے کیا ہے مولانا عامر کے ساتھ۔ جامعہ رشید کی شیخ الحدیث تھے تو فوت ہو گئے تھے، اور اب بھی ہیں ہمارے اس اولیٰ کے جو ساتھی تھے اب بھی ہیں، تو اس وقت ہم نے کیا تھا۔ یہ ثالثہ والے سال کی بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آج ایک مرض چلا ہے کہ لوگ بچہ پیدا ہو، قرآن کھولتے ہیں، آنکھیں بند کر کے ایسے ہاتھ رکھتے ہیں تو جو نیچے لفظ لکھا وہی نام رکھ دیتے ہیں۔ تو فرمایا ایسا نہ کیا کرو۔ ایک آدمی نے نام رکھا، بیٹی پیدا ہوئی تو نام رکھا اسرا، یعنی فرمایا اسرا کا معنی ہے رات کو لے گیا۔ تو جب بڑی ہوگی اس کو ترجمہ سمجھ آ گیا، یہ تو روزانہ سوچے گی کون آئے گا لینے کے لیے۔ یہ حضرت فرماتے تھے، بڑے ہیں نا، بڑے تو ایسی بات فرما سکتے ہیں۔ والحوض الذی اکرمہ اللہ تعالی بغیاثا لامتہ حق، میں نے آپ سے پہلے گزارش کی ہے کہ میں اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا، تفصیل ہماری موجود ہے۔ مجھے ایک ساتھی کی چٹ بھی آئی تھی کہ ہمارے کچھ ساتھی بنوری ٹون پڑھتے ہیں، دور حدیث کے سماعی امتحان میں المحند نصاب کا حصہ ہے۔ بنوری ٹون میں جانا ہوا تو طلباء کے پاس آپ کی کتاب المحند دیکھی۔ میں نے ایک طالب علم سے پوچھا کہ یہ نسخہ آپ نے کیوں لیا؟ کہا کہ ہماری پوری کلاس میں اکثر طلباء کے پاس یہی کتاب ہے، اس میں گھمن صاحب نے مشکل باتوں کو بہت آسانی سے سمجھایا ہے، باقی نسخے مشکل ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ طلباء اپنے موبائل میں حضرت کے اسباق جو ہیں وہ سن کر اس کتاب کو سمجھتے ہیں۔ یہ مجھے ابھی کسی نے چٹ دی ہے۔ اسی طرح جو ہمارا اس پر سبق ہے نا تحاویہ پر مکمل، وہ آپ کہہ دیں مکتبے والوں کو، اس کا پورا کارڈ میموری کارڈ لے لیں، اور جب اس کی شرح چھپ جائے تو اس کو لے جائیں۔ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، آپ ایک بار اس کی شرح کو دیکھ لیں اور ایک ایک سبق اس کا سن لیں موبائل پر، پھر آپ پڑھائیں۔ میں طلباء علماء کی بات نہیں کرتا، ان کو تو پڑھائیں۔ مسجد میں اپنی عوام کو ایک ایک عقیدہ روزانہ 1 2 3 4 لکھیے نا، ایک عقیدہ ایک دن سمجھا دو، دوسرا دوسرے دن سمجھا دو، 1 سال لگے گا عقیدہ تحاویہ عوام کی نظروں سے گزار دو، انشاءاللہ آپ کی مسجد میں بد عقیدہ لوگ پیدا نہیں ہوں گے۔ کر لوگے نا انشاءاللہ۔
ہاں ترتیب بناؤ اس کی. تو خیر اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا. میں ایک بار گجرانوالہ گیا تو ٹھہرا تھا, کوئی ساتھی ملنے کے لیے آئے. کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے, آپ نے وہاں جا کر دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے, شراب پینے والے کو عذاب ہو رہا ہے, زنا کرنے والے کو عذاب ہو رہا ہے, سود کھانے والے کو. آپ کہتے ہیں عذاب جسم کو ہوتا ہے, تو جسم تو اوپر نہیں ہوتے, جسم تو نیچے ہوتے ہیں. تو ایسے تو ثابت ہوتا ہے جسم کو نہیں عذاب ہو رہا. تو میں نے کہا ایسے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ روح کو عذاب ہو رہا ہے. جی روح کو ہو رہا ہے. تو میں نے کہا جس روح کو عذاب ہوتا ہے وہ کہاں ہوتی ہے, علیین میں یا سجین میں؟ کہا جی سجین میں. تو میں نے کہا سجین کہاں ہے؟ کہتے 7 زمین سے نیچے. میں نے کہا جس جسم کے عذاب کو ہم مانتے ہیں وہ پہلی زمین پر ہے, اور جس روح کو تم مانتے ہو 7 سے نیچے ہے. تو اوپر کس کو عذاب ہو رہا تھا؟ جی آپ بتائیں. میں نے کہا میں کیوں بتاؤں, تم بتاؤ. اب دیکھو علم ختم ہو گیا نا. آپ چھوٹے سے شبہ پر پریشان ہو جاتے, چھوٹے شبہ پر پریشان ہو جاتے. پریشانی کی بات کیا؟ میں نے کہا یہ اعتراض ہمارے اوپر اتنا سا ہے, تمہارے اوپر اتنا سا ہے. جس جسم کا ہم عذاب مانتے ہیں وہ تو اس زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے, اور جس روح کو تم نے مانا وہ تو 7 زمینوں سے نیچے تم لے کر چلے گئے. تو اوپر کس کو عذاب ہو رہا تھا؟ بات سمجھ آ گئی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے ہیں تو یہ عذاب آپ نے اس راستے میں دیکھا ہے. مولانا کاندری نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے. اشکال ختم ہو گیا, ختم ہو گیا نا اشکال بس. اور اگر آپ نے اوپر دیکھا ہو, اس کا معنی نہیں عذاب اوپر تھا, اس کا معنی کہ دیکھا اوپر ہے. میں اوپر بیٹھا ہوں, یہ کیا ہے, اس کا کیا معنی کہ چیز اوپر آ گئی ہے, اس کا معنی یہ ہے, اوپر تو نہیں ہے. یہ پھول کس چیز کا ہے؟ تو پھول اندر ہے یا باہر لان میں لگا ہوا ہے؟ بولو. آپ کو نظر آ رہا ہے, مجھے نظر آ رہا ہے. کیوں؟ میرے درمیان اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے, روشن دان ہے, میں دیکھ رہا ہوں. تو میں یہاں بیٹھ کے پوچھتا ہوں بھئی مولانا آتا ہے یہ پھول کس چیز کا ہے؟ تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا وہ پھول, میں کہہ رہا ہوں یہ پھول کس چیز کا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ حجاب نہیں ہے نا. تو اللہ کے نبی اگر اوپر سے پوچھیں اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے, اس کو کیوں ہو رہا ہے, اس کو کیا ہو رہا ہے, تو اس کا معنی نہیں عذاب اوپر, اس کا معنی کہ دیکھا اوپر ہے. دیکھنا اور ہوتا ہے اور کسی کا اوپر ہونا اور ہوتا ہے, دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ میں یہ درمیان میں چیزیں کیوں سناتا ہوں؟ دیکھیں اس پر مجھے کوئی کتاب نہیں دیکھنی پڑتی. مجھے عقائد پر شرح صدر اتنا ہے کہ مجھے جواب کے لیے کتاب کی احتیاج کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جس کی بھی میں کتاب دیکھ کر حوالہ دوں گا وہ قرآن کریم ہوگا, حدیث پاک ہوگا, یہ کسی بزرگ کی کتاب ہوگی. بولو, بزرگ کی ہوگی نا. میرے آپ معاصر ہیں, آپ مجھے بزرگ نہ مانیں, لیکن جب یہ جواب چھپ جائے گا تو جو 100 سال بعد آئیں گے ان سے پوچھے گا جواب کس نے دیا, کہ جی مولانا گمن صاحب نے, کس کتاب میں, فلاں کتاب میں. ان کو تو جواب مل گیا نا. میں اس لیے گزارش کی ہے کہ ہم حوال سے متاثر نہیں ہو رہے, ہم آئندہ ہزاروں سال کا پلان ذہن میں بنا کر عقائد پر کام کر رہے ہیں. بس ہمارے ذہن میں بھی کام کریں. المحنت کو کھولیں, تحاویہ کھولیں, عقیدہ حسنہ کھولیں, عقیدہ حنفیہ کھولیں, الفقہ الاکبر کھولیں, تحذیر الناس کھولیں, آب حیات کھولتے جائیں, سمجھاتے جائیں, لکھتے جائیں, سمجھاتے جائیں. یہ میڈیا ہے. آپ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں 400 ہوں گے, 300 ہوں گے, یہی ہے. لیکن اس کو سننے والے 300 نہیں, اس کو سننے والے 3 لاکھ سے بڑھ جائیں گے, 3 کروڑ سے بڑھ جائیں گے. تو ہم صرف ان کو نہیں دیکھتے, ہم پوری دنیا کو دیکھتے ہیں. ہمارے عقیدے کا مسئلہ سرگودا, کراچی, گلگت, بلتستان, پشاور, کشمیر کا نہیں ہے. ہم عالمی نبی کی امتی ہیں. ہمارے عقیدے کا مسئلہ پوری دنیا اور کل جہان کا ہے. جس نے کل جہان میں کام کرنا ہے نا اس کی ٹینشن یہ میڈیا نہیں ہے. جس نے کل جہان میں نہیں کام کرنا اس کی ٹینشن ہے. اور میں بڑی کھل کر بات کہتا ہوں, تم اس کو کسی لفظ سے تعبیر کرو, یہ آپ کا مسئلہ ہے. مجھے سننے والا کسی لفظ سے تعبیر کرے, میں کوئی خوف کا شکار نہیں ہوں. ہم نے اس وقت میڈیا لگا کر کام کیا ہے جب سب اس کو حرام کہہ رہے تھے, سب. آج وہ دور کی بات ہے جو حرام کہتے تھے وہاں 3 کیمرے لگے ہوتے ہیں, اور کیمرے کرائے پر ہوتے ہیں, پروفیشنل کیمرے آتے ہیں. ہماری تو ٹیم ہی اپنی ہے, ہمارے تو کرائے کے لوگ نہیں ہے, فی سبیل اللہ کیمرے لگاتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے لگاتے ہیں, اللہ راضی ہو جائے, اللہ خوش ہو جائے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے لگا رہے ہیں. جب کام کھل جائے گا نا آپ کے اوپر پھر آپ ٹینشن کا شکار نہیں ہوں گے. جب تک کام نہیں کھلے گا پھر پریشانیاں رہیں گی. تو دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب پر کام کھول دے.
40 والحوض الذی اکرمہ اللہ تعالیٰ بغیاثا لامتہ حق، وہ حوض جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو بطور اعزاز کے عطا فرمایا امت کی پیاس بجھانے کے لیے، یہ برحق ہے۔ والشفاعۃ 41 والشفاعۃ الذی ادخرها اللہ تعالیٰ لہم حق کما روی فی الاخبار، اور وہ شفاعت جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھی ہے برحق ہے۔ ذخیرہ بنا کے رکھنے کا معنی قیامت کے دن اللہ شفاعت کبریٰ اپنے پیغمبر کو عطا فرمائیں گے۔ ہر نماز میں ہر جگہ پہ دعا مانگو یا اللہ قیامت کو اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے نام پر دیوانے ہو جو دیوانے پوری دنیا بیوقوف کہے پرواہ نہ کرو، لیکن اپنے محبوب کی سنت کے عاشق بن جاؤ۔ لوگوں کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ 42 والمیثاق الذی اخذہ اللہ تعالیٰ من آدم وذریتہ حق، اور وہ میثاق جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اور آپ کی اولاد سے لیا برحق ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ تو انبیاء سے تھا، اور حضرت آدم اور ان کی اولاد سے جب قرآن کریم میں آدم کی پشت سے اللہ نے پوری قیامت تک آنے والی اولاد کو نکالا، پھر سب سے پوچھا لست بربکم قالوا بلا۔ 43 وقد علم اللہ تعالیٰ فیما لم یزل عدد من يدخل الجنہ، اور اللہ کے ازل سے علم میں ہے وہ تمام لوگ جو جنت میں جائیں گے، وعدد من يدخل النار، اور وہ تمام جو جہنم میں جائیں گے، فلا یزاد فی ذلک العدد ولا ينقص منہ، نہ ہی اس میں سے کمی ہوگی نہ اس میں اضافہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اہل جنت میں شامل فرما دے۔ اہل جہنم سے اگر نام ہے بھی تو اللہ اپنے کرم سے ختم فرما دے۔ جہنم کا معاملہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ 44 وَكَذَلِكَ أَفْعَالُهُمْ فِيمَا عَلِمَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ، اور وہ تمام افعال جو کرنے ہیں اللہ کے علم میں ہے۔ وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، اور وہ شخص جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہی کام اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ جو جہنم کے لیے بنا ہے اس کے لیے جہنم جیسے گندے اعمال بھی آسان ہوتے ہیں، اور جو جنت کے لیے بنا ہے اس کے لیے جنت کے وہ مشکل اعمال بھی اللہ آسان فرماتے ہیں۔ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ طبیعت کو ہماری شریعت بنا دے، اللہ تعالیٰ سنت کو ہمارا مزاج بنا دے بس۔ 44 والاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار خاتمے پر ہے۔ والسعید من سعد بقضاء اللہ تعالیٰ، خوش بخت وہ ہے جس کے لیے اللہ خوش بخت ہونے کا فیصلہ فرما دے۔ والشقی من شقی بقضاء اللہ تعالیٰ، بدبخت وہ ہے جس کی بدبختی کا فیصلہ اللہ کی تقدیر میں لکھ دیا جائے۔ 45 وَأَصْلُ الْقَدْرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ، اور اصل تقدیر تو اللہ کا راز ہے اللہ کی مخلوق میں۔ لم يطلع علی ذلک ملک مقرب، اس پر کوئی ملک مقرب فرشتہ بھی مطلع نہیں ہے۔ ولا نبی مرسل، کوئی نبی بھی اس کو نہیں جانتا۔ والتعمق والنظر فی ذلک ذریعۃ الخذلان، اس میں غور و فکر کرنا، گہرائی کے ساتھ سوچنا، یہ رسوائی کا ذریعہ ہے۔ وسلم الحرمان، محروم ہونے کی سیڑھی ہے۔ ودرجۃ الطغیان، اور گمراہ ہونے کا پہلا زینہ ہے۔ فالحذر کل الحذر من ذلک نظرا و فکرا و وسوسۃ، بچو بچو بچو۔ فالحذر کل الحذر کا معنی کیا ہے؟ بچو بچو بچو، اس میں غور و فکر کرنے سے، اس میں خیال ڈالنے سے۔ فإن اللہ تعالیٰ طوى علم القدر عن انامی، اللہ نے تقدیر کے علم کو لپیٹ دیا ہے۔ ونہاہم عن مرامی، اس تک پہنچنے سے منع کر دیا ہے۔ کما قال تعالیٰ فی کتابی لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے نہیں پوچھ سکتے اللہ یہ کام کیوں کرتے ہیں، مخلوق سے پوچھیں گے تم کیوں کرتے ہو۔ فمن سأل لما فعل، جو اللہ سے پوچھے آپ نے ایسے کیوں کیا ہے، فقد رد حکم کتاب اللہ، اس نے اللہ کی کتاب کے حکم کو رد کر دیا۔ ومن رد حکم کتاب اللہ کان من الکافرین۔ اللہم اعذنا، اے اللہ ہمیں محفوظ فرما، اور جس نے کتاب اللہ کے حکم رد کر دیا وہ کافر ہو جائے گا۔ کفر سے بچو، کفر سے۔ آپ یقین فرماؤ میں کس درس سے بات سمجھاؤں، خدا کی قسم اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قبر تک جوتے لگتے رہیں لگتے رہیں لگتے رہیں لگتے رہیں، ایمان کے ساتھ قبر میں چلے جائیں، بس کامیاب۔ پوری زندگی میں اعزاز، پروٹوکول، پیسہ، عزت سب کچھ ملے، اور ایمان کے بغیر قبر میں چلے گئے، ہم تباہ ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ ایمان کی نعمت کے ساتھ اللہ دنیا سے لے جائے، بس اللہ کا احسان اور کرم ہے۔ اللہ ہم سب کو کفر کی لعنت سے بچا لے۔ فہذا جملۃ ما یحتاج الیہ من هو منور قلبہ من اولیاء اللہ تعالی،
یہ تمام چیزیں اس کے لیے ہیں جو شخص اس کا محتاج ہے اور جس کا دل منور ہے، اولیاء اللہ میں سے ہے۔ وَيَا دَرَجَةُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ، جن کا علم پختہ ہے نا وہ یہی باتیں کرتے ہیں، وہ کھود و کرید نہیں کرتے۔ لِأَنَّ الْعِلْمَ علمان، اس لیے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، علم فی الخلق موجود، ایک علم جو مخلوق میں موجود ہے، وعلم فی الخلق مفقود، اور ایک علم جو مخلوق میں موجود نہیں ہے۔ فإنکار العلم الموجود کفر، موجود علم کا انکار کفر ہے، وادعاء العلم المفقود کفر، اور جو علم موجود اس کے دعویٰ کرنا کفر ہے۔ جب تقدیر کسی کے علم میں نہیں اس کے دعویٰ کرنا، وہ جو لوح محفوظ میں دیکھ لی ہے، فلاں جگہ پہ دیکھ لی ہے، کبھی فلاں پیر نے دیکھ لی ہے، کبھی فلاں بزرگ نے دیکھ لی ہے، خدا کے لیے ایسے دعوے مت کرو۔ ولا يثبت الایمان الا بقبول العلم الموجود بترک طلب العلم المفقود، اور ایمان ثابت رہے گا کب؟ جب علم موجود کو قبول کر لیں اور علم مفقود کے طلب کو چھوڑ دیں۔ 47 وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، ہم ایمان لاتے ہیں لوح محفوظ پر اور قلم پر، وَبِجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدْرُ قِيم، اور جو کچھ لکھا گیا ان تمام پر۔ فَلَوِ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ أَنَّهُ كَائِنٌ، اگر پوری مخلوق جمع ہو جائے کہ جو کچھ اس چیز کے بارے میں جو اللہ نے لکھا ہے کہ ہو کر رہے گا، لِيَجْعَلُوا غَيْرَ كَائِنٍ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، یہ چاہیں کہ نہ ہو اس پر قادر نہیں وہ ہو کے رہے گا۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ لِيَجْعَلُوا كَائِنٍ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، اور جو اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ یہ نہیں ہو، سب جمع ہو جائے تو نہیں ہوگا۔ جُفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک جو کچھ ہونے والا اس کو لکھ کر اللہ نے قلم کو خشک فرما دیا۔ وَمَا أَخْطَأَ الْعَبْدُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، اور جو بندے کو نہیں ملنا بندہ اس کو نہیں لے سکتا۔ وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، اور جو کچھ بندے کو ملنا ہے وہ بندے سے جا نہیں سکتا، وہ مل کر رہے گا۔ 48 وَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ فِي كُلِّ كَائِنٍ مِّنْ خَلْقِهِ، اور بندے پر لازم ہے کہ یقین کرے کہ اللہ کا علم قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کے بارے میں پہلے سے ہے۔ فقدر ذلك تقدیرا محکم مبرما، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ تقدیر محکم مبرم کو لکھ دیا ہے۔ لیس فیہ ناقص، کوئی اس تقدیر کو توڑ نہیں سکتا، ولا معقب، ملتوی نہیں کر سکتا، ولا مزیل، کوئی زائل نہیں کر سکتا، ولا مغیر، کوئی بدل نہیں سکتا، ولا زائد، کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، ولا محول، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، ولا ناقص من خلق فی سماوات و ارض، اور کوئی کمی نہیں کر سکتا آسمان و زمین میں مخلوق میں سے کوئی بھی۔ وذالک من عقائد الایمان، یہ ایمان کے عقائد میں سے ہے، واصول المعرفہ، معرفت کے اصولوں میں سے ہے، والاعتراف بتوحید اللہ تعالی و ربوبیتہ، اللہ کی توحید اور ربوبیت کے اعتراف کا حصہ ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور ہر چیز کو لکھ دیا ہے۔ وقال تعالی وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اللہ کا حکم اٹل ہے، ہو کے رہے گا۔ فویل لمن صار للہ تعالی فی القدر خصیمہ، تباہی اس شخص کے لیے ہے کہ جو تقدیر کے بارے میں جھگڑتا ہے۔ وحضر للنظر فی قلبا سقیما، غور و فکر کرنے کے لیے اپنے بیمار دل کو پیش کرتا ہے۔ لقد التمس بوہمہ فی فحص الغیب سرا کتیما، اور غیب کی جستجو میں اپنے وہم کے ساتھ چھپے ہوئے رازوں کو تلاش کرتا ہے۔ وعاد بما قال فی افاکا اسیما، اور یہ جھوٹ بولتا ہے اور یہ نافرمان ہو جاتا، آدھا نافرمان ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے۔ 49 والعرش والکرسی حق، اللہ کا عرش اللہ کا کرسی بھی حق ہے۔ کیفیت میں نہ پڑھیں عرش کیسا ہے کرسی کیسا ہے، بس حق ہے، اسی پر اعتماد رکھیں۔ 50 وَهُوَ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ، اللہ تعالیٰ عرش اور عرش کے علاوہ ہر چیز سے مستغنی ہے، نہ اللہ کو عرش کی ضرورت ہے، نہ کرسی کی ہے، نہ کسی اور چیز کی ہے۔ 51 محیط بکل شیء وبما فوق، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ یہاں دیکھو اچھی طرح سمجھنا، اچھی طرح میں بار بار کہتا ہوں، عقیدہ طحاویہ عرب و عجم میں مستند پڑھائی جانے والی کتاب، ہمارے اکابر علماء احناف کا عقیدہ، محیط بکل شیء، اب یہ ساری باتیں چلنی ہیں۔ وَهُوَ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ مستغنی عرش سے، محیط بکل شیء، تو یہ محیط کون ہوگا؟ بولو کون ہوگا؟ اللہ ہوگا نا، تو اللہ محیط ہے بکل شیء، ہر چیز کو، وبما فوق، اللہ ہر چیز کو، عرش کے اوپر بھی عرش کے نیچے بھی، تمام چیزوں کو اللہ محیط ہے، اللہ تعالیٰ محیط ہے، اللہ کی ذات محیط ہے۔ وقد عاجز عن الاحاطۃ خلقہ،
اور بعض نسخوں میں عجز انحاطت خلق ہو، اللہ تعالیٰ کا احاطہ کرنے سے پوری مخلوق عاجز ہے۔ آپ یہ پورا عقیدہ طحاویہ دیکھ لو، پورے عقیدہ طحاویہ میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں۔ میں ابھی سوازی لینڈ کے سفر پر تھا، بیان سے فارغ ہوا تو غیر مقلد آیا، بیٹھا ہوا تھا بیان میں، مجھے اس نے کہا جی آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہیں، عقیدہ طحاویہ میں کہ اللہ عرش پر ہیں۔ میں نے کہا عقیدہ طحاویہ میں لکھا ہو میں ابھی اہل حدیث ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو نے عقیدہ طحاویہ پڑھا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے تمہیں کیسے کہہ دیا؟ یہ کسی مولانا نے کہا۔ میں نے کہا جس نے کہا تیری کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں، جس سے ملاقات نہیں اس کے کلپ پر تو نے جھوٹ بول دیا اور میں سامنے بیٹھا ہوں، میرے سامنے بیٹھ کے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ عقیدہ طحاویہ میں یہ نہیں ہے۔ میں وہاں کراچی عقیدہ طحاویہ پڑھا کر گیا تھا تو میرے موبائل میں تصویریں تھیں، میں نے کہا دیکھو اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ دورہ تحقیق المسائل اور علماء کو عقیدہ طحاویہ کا سبق۔ میں نے کہا تو نے عقیدہ طحاویہ پڑھا بھی نہیں ہے، دیکھا بھی نہیں، میں سبق پڑھا کر آیا ہوں، تو عقیدہ طحاویہ میں کیا ہے تجھے پتا ہوگا یا مجھے پتا ہوگا؟ کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ کہیں عقیدہ طحاویہ میں نہیں۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ محیط بکل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ کل وقت ہوا نا تو میری خواہش ہے میں تفصیل کے ساتھ تو نہیں لیکن وحدت الوجود کا خلاصہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ وحدت الوجود کیا ہے۔ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں، سورۃ الفاتحہ کی طرح آسان ہے وحدت الوجود، لیکن آپ سمجھ لیں ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ محیط بکل شیء ہے، یہاں نہیں لکھا اللہ تعالیٰ کے علم۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لینا، ایک ہے اللہ کی ذات، ایک ہے اللہ کی صفات، علم ہو یا قدرت۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ثانی امام اعظم ابو حنیفہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی صفات اللہ کی ذات میں تلازم ہے، جہاں ذات وہاں صفت، جہاں صفت وہاں ایک ذات۔ جو شخص یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ پر ہے تو علم ذات سے الگ نہیں ہے، جہاں علم ہوگا وہاں ذات ہوگی، جہاں علم ہوگا وہاں ذات ہوگی۔ حکیم الامت ثانی فرماتے ہیں کہ ذات کے بارے میں جہاں شبہ ہے وہ شبہ ایک اور وجہ سے ہے کہ لوگ تجسیم کے قائل ہیں، تجسیم کی نفی کر دیں، ذات کے ہر جگہ ہونے پر اعتراض ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، آنکھ کے ساتھ یا بغیر آنکھ کے؟ اللہ آنکھ سے پاک ہے۔ اللہ سنتے ہیں، کان سے پاک ہے۔ اللہ بولتے ہیں، زبان سے۔ تو جب آپ سننے کے قائل ہیں بغیر کان کے، آپ دیکھنے کے قائل ہیں بغیر آنکھ کے، بولنے کے قائل ہیں بغیر زبان کے، تو آپ ہونے کے قائل کیوں نہیں بغیر جسم کے؟ اب شبہ پڑ جاتا ہے، ہر جگہ مانیں گے تو مکان میں کیسے؟ ہر جگہ مانا اچھی طرح سمجھ لیں، جب مکان نہیں تھا اللہ تب بھی تھے۔ مکان میں ہوئے؟ بولو۔ مکان ہے تب بھی ہیں، مکان نہیں ہوگا تب بھی ہیں، مکان میں ہوئے؟ تو یہ آپ کو کیسے شبہ پڑ جاتا ہے؟ یہ آپ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہیں تو اللہ کے لیے آپ نے مکان تو مان لیا۔ بھئی مکان نہیں مانا، یہ سمجھانے کے لیے تعبیر اختیار ہو رہی ہے کہ جب مکان نہیں تھا اللہ تب بھی تھے، جب مکان ہے اللہ تب بھی ہیں، جب مکان نہیں ہوگا تب بھی ہوں گے۔ بس میں نے ایک جگہ باہر افریقہ میں تھا، یہ بیان کیا تو ایک عالم تھے، انہوں نے شبہ کیا کہ فی کل مکان کیسے کہتے ہیں؟ میں نے فی کل مکان کی تعبیر یہ کی، مکان نہیں تھا تب بھی تھے، مکان ہیں تب بھی ہے، مکان ہوں گے تب بھی ہوں گے۔ ایک گھنٹے بعد اس نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیا کہ یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ حضرت علی فرماتے تھے اور فلاں کتاب میں ہے۔ اسی نے کہا۔ میں نے کہا تعبیر میری ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ وجہ کیا ہے؟ میں بارہا کہتا ہوں کہ مجھ پر عقیدہ کھل جاتا ہے نا، الجھنیں ختم ہو گئی ہیں۔ یہ سارے اشکالات اس وجہ سے ہے۔ دیکھو عرش مخلوق ہے، کوئی مخلوق اللہ کا مستقر ہو سکتی ہے؟ مخلوق کی کیا مجال ہے اللہ کی ذات کو سنبھالے؟ اللہ تو غیر محدود ہیں، اللہ تو غیر، مکان محدود ہیں، زمین محدود ہے، عرش محدود ہے، کرسی محدود ہے، پوری کائنات محدود ہے، اور اللہ غیر محدود کا معنی کیا ہے؟ کہ کائنات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ، جو نہیں آتی وہ، جو ہمارے علم میں ہے وہ، جو ہمارے علم میں نہیں ہے وہ، جو کچھ ہے دنیا میں
غیر محدود ہونے کا معنی ہے کہ کوئی ایک ذرہ بھی اللہ سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کا علم غیر محدود ہے یا اللہ کی ذات غیر محدود ہے؟ بولو، ذات بھی غیر محدود ہے، علم بھی غیر محدود ہے۔ تو جب علم کسی خاص مکان پہ نہیں ہے تو ذات خاص مکان پر کیسی ہوگی؟ شبہ صرف یہی آتے ہیں کہ اللہ کے لیے مکان کیسے ہیں، دیوار بھی ہے تو اللہ کیسے ہوگا؟ یہ میں بارہا بات سمجھا چکا ہوں، اچھی طرح اس بات کو سمجھ لو، اچھی طرح سمجھ لو۔ یہاں بھی ہماری سامنے الماری ہے، دیکھو، اب دیکھو نا، سامنے الماری ہے، اس میں خانہ ہے، اس میں پہلے خانے میں 10 کتابیں آتی ہیں، وہ کتاب جس کا حجم 2 انچ ہو، اگر 11ویں کتاب رکھنا چاہیں ایک کتاب نکالیں گے تو پھر رکھیں گے نا، یا 10 کے ہوتے ہوئے 11ویں رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے۔ ہم نے 11ویں کتاب نہیں رکھنی، 11 نمبر کا قرآن کریم رکھنا ہے، تو قرآن کریم بھی تب رکھیں گے جب ایک کتاب اٹھائیں گے۔ کتاب اٹھائے بغیر رکھ سکتے ہیں؟ بولو۔ اور جب یہی قرآن ہم یاد کرتے ہیں اور قرآن ہمارے دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے تو کیا کچھ دماغ کاٹ کے باہر رکھتے ہیں تو پھر قرآن رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔ تو قرآن ہوتا ہے یا نہیں؟ کیسے ہے وہ؟ جسم نہیں، وہاں نہیں رکھ سکتے، کیوں؟ وہاں جسم والا ہے، اور جو دماغ میں محفوظ ہے وہ۔ اب دیکھو، پورے دماغ سے آپ کو 1 انچ کا 1,00,000واں حصہ بھی دماغ نہیں نکالنا پڑا کہ ہم نے قرآن رکھنا ہے، اسی کے اندر دماغ قرآن سما گیا ہے، چونکہ قرآن جسم سے پاک تھا۔ تو یہ دیوار اور اللہ پر آپ کو شبہ کیوں آ رہا ہے؟ جسم کی نفی کر دیں گے جب اس کو قرآن جو جسم نہیں ہے اس کی طرح سمجھ لیں گے، اب دیوار اور قرآن کے اجتماع میں اللہ کے اجتماع میں کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی، اللہ نیچے کیسے؟ الیاذ باللہ، یہ سمجھایا جا رہا ہے اللہ ہر جگہ پر ہے تو نیچے بھی ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھو یہ سامنے بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی حافظ ہے؟ مولانا حافظ؟ دیکھو مولانا حافظ ہیں، کسی کے ذہن میں شبہ آ رہا ہے کہ میں بے ادبی کر رہا ہوں کہ حافظ نیچے ہے میں اوپر بیٹھا ہوں؟ بولو، کسی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ اور اگر یہاں قرآن رکھ دے میں اوپر بیٹھوں تو کیوں؟ وہ جسم والا تھا، اور جو قرآن ان کے اندر ہے وہ جسم میں نہیں، اب کوئی شبہ نہیں آ رہا۔ آپ کو اللہ بیوی دے، قرآن کریم کی حافظہ دے، آپ کی پہلی رات ہو، اس کو اوپر لے کر سو جاؤ، کیوں؟ قرآن ہے، قرآن ہے۔ توجہ رکھنا، آپ کی بیوی ہو، حافظہ نہ ہو، وہ آپ کے گھر آئے اور اس نے ایسے کسی کتاب کو غلاف میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، آپ اس کو کمرے میں بٹھاتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن کریم ہے۔ آپ اس قرآن کو لے کر چومیں گے نا؟ بولو۔ 7-10 عورتیں اور بھی بیٹھی ہیں، آپ چومیں گے، کوئی آپ کو اشکال ہوگا؟ بولو۔ آپ اس کو اوپر رکھ دیں گے، کیوں؟ قرآن ہے۔ اور اگر آپ کی بیوی حافظہ قرآن ہو، داخل ہو، 10 عورتیں ہوں، آپ اس کو چومیں، ہنسنا نہیں، بات سمجھو، کیوں چوم رہے ہو؟ جی میں تو قرآن کی عزت کر رہا ہوں، مشکل ہو جائے گا۔ بات سمجھو، بات سمجھو، میں انسان ہی رہا، بات سمجھا رہا ہوں۔ حافظہ بیوی آئے، آپ اس کو 10 عورتوں کے درمیان نہیں چوم سکتے، بے شک آپ اس کے سر کو چومو قرآن سمجھ کر، نہیں چوم سکتے، اس میں جسم نہیں ہے۔ جب جسم والا قرآن ہے آپ چوم رہے ہیں، اشکال نہیں، آپ اسے قرآن اٹھائیں گے، آپ اوپر رکھ دیں گے، کوئی اشکال نہیں، اور آپ اسے قرآن لیں اور یہ نیچے رکھ دیں بستر پر، اوپر خود بیٹھ جائیں، کفر کا فتویٰ آ جائے گا اگر بے ادبی کی نیت سے کیا اور بغیر حقارت کی نیت سے کیا۔ کفر کا فتویٰ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال بے ادبی بہت ہے، کو حرام مچ جائے گا، کیسا شوہر ہے؟ ہو سکتا ہے وہ بیوی وہیں سے واپس چلی جائے کہ میں قرآن نیچے قرآن رکھ کے اوپر بیٹھ گیا ہے، کیا میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ بے ادب ہے۔ لیکن آنے والی اگر حافظہ ہو اور اس بیوی کو یہ بستر بنائے، اس بیوی کے سینے پر بھی بیٹھے، اس سے محبت کے جیسے طریق جائز اختیار کرے، وہ کہے گی میں جاتی ہوں، میرے سینے میں قرآن تھا، میرے سینے پر بیٹھا ہے، باپ بھی کہے گا بیٹی تو اس کی بیوی ہے، اس کو حق ہے، ایسی باتیں مت کرو۔ اب دیکھو، جب قرآن بغیر وجود کے ہے نا، وہ نیچے ہے تب بھی ادب کے خلاف نہیں ہے، وہ دماغ پر ہے، سینے پر ہے، آپ اوپر بیٹھے ہیں تب بھی بے ادبی نہیں ہے،
لیکن وہی قرآن جسم کے ساتھ آ جائے اب بھی ادبی. یہ کیسی تعبیر ہے؟ اللہ نیچے ہے، ہم اوپر بیٹھے ہیں. یہ اشکالات کیوں آ رہے ہیں؟ ایسے کہ نظریہ ترسیم ہے. نظریہ ترسیم کی نفی کر دو، کوئی اشکال نہیں ہے. تو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی اشکال نہیں. اللہ تعالیٰ جانور میں بھی ہے. کیسی لفظ ایسے گھٹیا، ایسے غلیظ اور گندے ہیں کہ بندے کو بولتے بھی شرم آتی ہے. میں جانوروں کے نام نہیں لے سکتا جس کے یہ نام لیتے ہیں. میں تو پاک جانور بکری وغیرہ کا نام لے رہا ہوں. یہ ناپاک جانوروں، کبھی کتے کا، کبھی خنزیر کا، ان کا نام لیں گے. دیکھو جی کیسے صوفیہ ہیں، کیسا وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کو اس چیز میں بھی مان رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کتا ناپاک، خنزیر ناپاک، بکری پاک، یہ پاک اور ناپاک میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، یا اللہ کے لیے ہے؟ جی کیا اشکال ہو رہا ہے آپ کو؟ کیا اشکال ہو رہا ہے آپ کو؟ لا یسأل عما یفعل، کیا اشکال ہو رہا ہے آپ کو؟ جو معاملات مخلوق کے لیے تھے وہ معاملات آپ نے خالق کے لیے ثابت کر دیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ قرآن کے حافظ ہیں، آپ قرآن کے حافظ ہیں، آپ کی شادی ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں میں بیوی کے پاس نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتا؟ میں قرآن کا حافظ ہوں، میں بیوی کے پاس گیا تو میرا جسم ناپاک ہو جائے گا. یہ تو کتنا بڑا ظلم اور کفر ہے کہ میرے اندر قرآن ہے اور میں جسم کو ناپاک کروں. ناپاک جسم اور قرآن کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ہوتے ہیں یا نہیں اکٹھے؟ بولو. یہ اشکال تمہیں کتے خنزیر پہ کیوں آ رہا ہے؟ کیا صوفیہ پر اعتراض تم کرتے ہو؟ یہ تم بکتے ہو خنزیر اور کتے کی باتیں، ہم نہیں کہہ رہے. صرف صوفیہ کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں جی بکری میں بھی خدا ہے تو الیاذ باللہ فلاں میں بھی خدا ہے. کیوں؟ اشکال کیا ہے؟ اللہ پاک ہے، خنزیر ناپاک ہے، جمع کیسی ہوگے؟ اس سے پوچھو کہ تو جب حالت جنابت میں ناپاک ہوتا ہے، تیرے جسم کے اندر قرآن ہوتا ہے، یہ پاک اور ناپاکی جمع کیسے؟ سمجھاؤ ہمیں کیسے جمع ہوگے؟ ہاں جب قرآن کریم ہوگا نا جسم والا قرآن کریم ہوگا جسم والا. اب اس کو ناپاک جسم کے ساتھ چھونا بھی حرام ہے. جائز سمجھ کر چھوا تو شاید کافر ہو جائے، لیکن جب یہ جسم والا نہ ہو تو پھر میں حالت جنابت میں ہوں، قرآن اندر ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. اور کبھی کسی کو وہم بھی نہیں ہوا کہ یہ بندہ گستاخ ہے کہ ناپاک وجود کے ساتھ قرآن لے کر پھر رہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب بتاؤ یہ کو سمجھنا مشکل ہے سمجھنا. فرق کیا ہے؟ بعض مسائل ایسے ہیں جو بہت آسان ہوتے ہیں، اس کو عوام کے سامنے لانا وہ فتوے کا باعث بن جاتا ہے. اور صوفیہ میں سے بھی بعض نے یہ کیا کہ وہ عوام میں لے آئے تو مسئلہ بن گیا. عوام کی سطح سے بالا تھا، عوام نہ سمجھ سکے تو اشکال پیدا ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسائل آتے تھے اور آپ کا سلیقہ کیسا تھا؟ پوچھا یا رسول اللہ شرمگاہ پاک ہے یا ناپاک؟ مجھے آپ بتاؤ، غسل کر لیں، استنجا کر لیں تو آدمی کی شرمگاہ پاک ہوتی ہے ناپاک؟ نہیں، غسل کرنے سے ناپاک ہی رہتی ہے. تو یہ مسئلہ ذرا ممبر پر بیان کرنا کہ شرمگاہ پاک ہے. پھر دیکھ لیں تمہیں کو مسجد میں بھی رہنے دیتا ہے. حالانکہ جب غسل کیا تو پورا جسم پاک ہو گیا نا، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورا جسم پاک ہے. لیکن ہاتھ کو پاک کہنا آسان ہے، چہرے کو پاک کہنا آسان ہے، شرمگاہ کو پاک ہونے کے باوجود بھی پاک کہنا مشکل ہے. ماحول اس کا ساتھ نہیں دے رہا نا. اس لیے اللہ کے پیغمبر سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ شرمگاہ پاک ہے نہ پاک؟ فرمایا فاختہ ان کا نہ نجسن. آپ نے کیا جواب دیا؟ فاختہ ان کا نہ نجسن. جسم پہ ناپاک چیز تو نہیں رہ سکتی نا. منی ہے ناپاک ہے، صاف کر دی. پیشاب ہے ناپاک ہے، صاف کر دیا. پخانہ کیا پیشاب ناپاک ہے، صاف کر دیا. خون نکلا ناپاک تھا، صاف کر دیا. یہ بھی ناپاک ہے، فاختہ. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ مسئلہ سمجھ آ گیا. ہے پاک پر انہوں پاک آکھڑا نہیں. اس لیے کہ ماحول اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. تو بعض صوفیہ سے یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے عوام میں وہ باتیں چھیڑ دی جو نہیں چھیڑنی چاہیے تھی اور بدنام ہو گئے. اور ہم مولویوں کو سمجھ نہیں آئی، ہم بھی اسی میں لگ گئے، ہم بھی پیچھے پڑ گئے.
نہ الوجود سمجھ آیا، نہ میت ذاتیہ سمجھ آئی، نہ ان اللہ سمجھ آیا، نہ استوا سمجھ آیا، سنا ہم نے ان کو، اعتراض کیا اپنوں پر۔ اسی کہتے ہیں نا، کیا شعر ہے، غیروں سے سنا تم نے، غیروں کو کہا تم نے، کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا، کچھ ہم سے بھی کہا ہوتا۔ غیروں کی کلپ سنتے ہو، ہمارے خلاف فٹ کرتے ہو، ہمیں سنو اور نہ سمجھ آئے تو ہم سے پوچھو، ہمیں سنو نہ سمجھ آئے تو پھر ہم سے پوچھو۔ وہ جی فلاں کا کلپ آ گیا، فلاں کا کلپ آ گیا، فلاں کا کلپ آ گیا، میں نے کہا ان سے جا کر پوچھ لو تمہارا عقیدے پر مطالعہ ہے، پوچھ لو تم نے عقیدہ پڑھا، پوچھو تم نے عقیدہ پڑھا ہے، عقیدے پر محنت ہے تمہاری؟ جب نہیں ہے تو سنی سنی باتیں کیوں ہانکتے ہو؟ یہ قائد کا مسئلہ ہے، فروع کا مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں ہانکتے ہو؟ کیوں باطل کی تائید کرتے ہو؟ کیوں غیروں کو ہنساتے اور خوش کرتے ہو؟ خاموشی اختیار کرو۔ تم کو بھئی یہ فلاں بندے سے پوچھو، فلاں ادارے سے پوچھو، فلاں جگہ رابطہ کرو۔ یہ دیکھو، میں ساتھیوں کو سمجھاتا ہوں، یہ دیانت کی بات ہوتی ہے نا، یہ اس وقت ہمارے پاس ہے۔ میں یہ بات کیوں سمجھاتا ہوں؟ بھئی پوچھو، یہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا صحیح ہے اگر امام پہلی 2 رکعت میں بآواز بلند قرات کرے، ہم خاموش رہتے ہیں، اور اگلی 2 رکعت میں جب امام صاحب آواز نہیں پڑھتے ہم تب بھی خاموش رہتے، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ 28 فروری 2018۔ جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اہل سنت والجماعت 192 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، مولانا محمد الیاس گھمر مدظلو کی تصنیف ہے، اس کے اطمینان سے مطالعہ کریں۔ دارالعلوم دیوبند۔ کون ہے؟ کون ہے؟ دارالعلوم دیوبند۔ یہ دیکھ 28 فروری 2018۔ دارالعلوم دیوبند کو سمجھ آئی ہے کہ اس پر رجوع ان کا کس سے کروانا ہے؟ ہم عقیدے میں دن رات لگا رہے ہیں، آپ خاموش ہو جاؤ، کوئی بھی مولانا سے پوچھ لو، آپ 2 دن وہاں لگا لو، آسان بات ہے یہ۔ عقائد پر میں چل رہا ہوں، عقائد پر مجھ سے بات کرو، عقائد پر دائیں بائیں نہ جاؤ۔ ہماری دن رات کی محنت ہے، دن رات کا مطالعہ ہے، 24 گھنٹے ہماری توانائیاں اسی پہ خرچ ہو رہی۔ چلیں خیر، میں صرف یہ کہہ رہا، دیکھیں محیطٌ بکل شیء، اللہ تعالیٰ کہاں پر ہیں؟ بولو، اونچی آواز سے بولو نا۔ میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ موجود بغیر مکان، بغیر جسم، بغیر جہت کے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا ہر جگہ ہیں، تو ہر جگہ کا معنی لوگ سمجھتے ہیں مکان میں ہے، اللہ کو مکان لازم آ گیا، اور میں نے کہا ہر جگہ کا معنی مکان نہیں ہے، ہر جگہ کا معنی ہے کہ محیط ہیں، ان کی ذات جہات ستہ سے پاک ہے، جہات ستہ کو محیط ہے، کسی خاص جہت میں نہیں ہے، کسی خاص جہت کے محتاج بھی نہیں ہیں، تمام جہات سے مستغنی بھی ہیں، تمام جہات کو محیط بھی ہیں۔ جب مکان نہیں تھے تب بھی تھے، مکان ہیں تب بھی ہیں، مکانات نہیں ہوں گے تب بھی ہوں گے۔ فی کل مکان کا معنی خاص جگہ نہیں ہے۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ وَنَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ایمانا وتصدیقا وتسلیما۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا تھا، آپ سے بات کی تھی۔ ہمارا اس پر ایمان بھی ہے، تصدیق بھی ہے، تسلیم بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ خلیل ہے خلت سے، خلت کا معنی ہوتا ہے احتیاج۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا، یعنی تمام حاجات، تمام مہمات، تمام ضرورتیں کسی کے سامنے رکھتا تو صدیق اس قابل تھا میں اس کے سامنے رکھتا، لیکن میں اپنی تمام ضرورتیں اللہ ہی کے سامنے رکھتا ہوں، اس لیے میں نے خلیل ان کو بنایا ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ یہ معنی ہے۔ اور یہ جو ہے نا، اگر اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا تو خلت کا معنی کبھی ہوتا ہے احتیاج، ضرورت، اور کبھی خلت کا معنی ہوتا ہے خصلت۔ اس کا معنی یہ تھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، تم اللہ کی صفات اختیار کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں یہ صفات بدرجہ اتم تھی، آپ حلیم بھی تھے، آپ کریم بھی ہیں، آپ سخی بھی ہیں، تمام صفات۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، کیا معنی؟ اللہ کے حلم کا مظہر دیکھنا ہو ابراہیم کو دیکھو،
کرم دیکھنا ہو ابراہیم کو دیکھو، یہ معنی ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا تھا، ورنہ یہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل نہیں تھے۔ صفت خلت بمعنی خصلت تامہ تخلق باخلاق اللہ، ابراہیم علیہ السلام میں اس کی صفت نمایاں تھی، اس کی صفت ان میں نمایاں تھی۔ جلال تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جلال نمایاں ہے۔ جمال تو اللہ کے پیغمبر کے اندر بھی ہے، حضرت عیسیٰ کے اندر جمال نمایاں ہے۔ دعوت کی قربانی تو اللہ کے نبی نے بھی دی ہے، لیکن مدت میں زیادہ ہونے کی وجہ سے دعوت کی صفت حضرت نوح علیہ السلام میں نمایاں ہے۔ بس جو صفت جس میں نمایاں ہوتی ہے اس کی نسبت اس کی طرف ہوتی ہے، ورنہ ہمارے پیغمبر تو جامع اور مرکز بے صفات انبیاء تھے، ہمارے نبی تو جامع اور مرکز تھے۔ 53 وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ، ہم فرشتوں پر نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور وہ کتابیں جو انبیاء پر اتری ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ بالکل واضح حق کے اوپر تھے۔ 54 وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ، یہ مسلمین مومن یہاں پر مرادف لفظ استعمال ہوئے ہیں، ہم اہل قبلہ کو مسلم اور مومنین مانتے ہیں۔ مادام بما جاء به النبی معترفین صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک اللہ کے نبی کی ہر بات کو مانے۔ وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ، اور ہر وہ بات جو حضور نے فرمائی اس کو اور جس کی تصدیق کی اس بات کو مانے۔ یہ اہل قبلہ، اہل قبلہ شریعت کی اصطلاح ہے جس کا معنی جو ضروریات دین کو مانے وہ اہل قبلہ ہے۔ ضروریات دین میں سے ایک کا بھی انکار کر دے وہ اہل قبلہ نہیں۔ ضروریات دین کا معنی ہوتا ہے بدیع مسائل، یعنی بعض ایسے عقائد ہیں کہ جس کے لیے علم اور کتابوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر مسلمان کی زبان پر وہ عقیدے چل رہے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں بدیہیات۔ جو اس کا قائل ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں اہل قبلہ، جو اس میں سے کسی کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ تو اہل قبلہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے۔ اہل قبلہ سے مراد وہ نہیں ہے جو کعبہ کو قبلہ مانے، اہل قبلہ سے مراد وہ نہیں ہے جو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اہل قبلہ سے مراد وہ نہیں ہے جو حرمین کے وجود کو مانے، اہل قبلہ سے مراد وہ ہے جو شریعت کے تمام عقائد کو مانتا ہو اور ضروریات دین میں سے کسی کا بھی انکار نہ کرتا ہو۔ یہ ہے اہل قبلہ۔ اصطلاحات کو ہمیشہ اصطلاحات ہی پر رکھیں، اس میں کبھی بھی گڑبڑ نہ کریں۔ آگے تھوڑی سی بات آئے گی، میں مزید تھوڑی سی تشریح وہاں کر دوں گا تاکہ ہمیشہ کی الجھنیں ختم ہو جائیں کہ اصطلاحات شریعت کیا ہوتی ہیں۔ آج ہمارے ہاں یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ ہم نے اصطلاحات شریعت کو چھوڑ دیا ہے اور لغوی معنوں کو لے کر اصطلاحات شریعت کو تبدیل کرنا شروع کر دیے۔ اہل قبلہ کا خاص مفہوم ہے۔ 55 وَلَا نَخُوضُ فِي اللَّهِ وَلَا نُمَارِ فِي دِينِ اللَّهِ، نہ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں غور کرتے ہیں نہ اللہ کے دین کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ 56 وَلَا نُجَادِلُ فِي الْقُرْآنِ، ہم قرآن کریم کے بارے میں مجادلہ جھگڑا نہیں کرتے۔ وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہم گواہی دیتے ہیں رب العالمین کا کلام ہے۔ نزل به الروح الامین، جبرائیل امین لے کر اس کو نازل ہوئے ہیں۔ فعلمہ سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اور یہ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ وہ کلام اللہ تعالی لا یساویہ شیء من کلام المخلوقین، یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق کے کلام اس کو اس کے مساوی نہیں۔ ولا نقول بخلق القرآن، ہم قرآن کو مخلوق نہیں مانتے۔ ولا نخالف جماعت المسلمین، اور ہم جماعت المسلمین کی مخالفت نہیں کرتے۔ اس جماعت المسلمین سے مراد کیپٹن عثمانی کی جماعت المسلمین نہیں ہے، یہ جماعت المسلمین بھی شریعت کی اصطلاح ہے، اس سے مراد خاص جماعتیں نہیں ہیں۔ اصطلاحات شریعت کو اصطلاحات ہی سمجھا کرو۔ بعض لوگ اپنا نام جماعت المسلمین رکھتے ہیں اور اس شریعت کی اصطلاح کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اصطلاحات کو نہ تبدیل کرو۔ تو جماعت المسلمین شریعت کی اصطلاح ہے۔ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جماعت المسلمین سے مراد ہے کہ جس بات پر امت کے فقہا اور امت کے علماء اور مسلمین چل رہے ہوں اسے کہتے ہیں جماعت المسلمین۔ یہ نہیں ہوتا کہ چند لوگ الگ ہو جائیں اور مسلمانوں سے اختلاف کر لیں اور پھر کہہ دیں یہ ہے جماعت المسلمین۔ 57 یہ جماعت المسلمین نہیں ہے، یہ جماعت المکفرین ہے۔ میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ ان کا کام ہر بندے کو کافر کہنا ہے، کافر کو مسلمان بنانا نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے بلکہ مکفرین کی جماعت ہے۔ مکفرین چھوٹے سے وجود کو لے کر پوری دنیا کو کافر کہتے ہیں۔ 57
ولا نکفر احد من اہل القبلۃ بذنب ما لم یستحلہ۔ میں کئی بار سناتا ہوں کہ ایک شخص نے ان سے کہا، جماعت المسلمین ٹکڑی سے، یہ ٹکڑی ہے نا چھوٹی سی، ان سے کہا کہ اگر تم ہی مسلمان اور کوئی مسلمان نہیں ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے دن حشر میں 140 صفیں اہل جنت کی ہوں گی، صرف ہمارے پیغمبر کے اہل جنت کی صفیں امت میں سے وہ 80 ہوں گی، باقی سارے نبیوں کے جنتی ملائیں تو 40 ہوں گی، تو صرف امت محمدیہ کے اہل جنت کی صفیں 80۔ اگر صرف تم ہی مسلمان ہو باقی سارے کافر ہیں تو 80 صفحہ تھوڑے پیو پوریاں کرنی ہیں۔ اس نے کہا 80 صفحہ تمہارا باپ پوری کرے گا، کون پوری کرے گا بتاؤ، صرف تم ہی مسلمان ہو۔ بس شبہات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، شبہات پیش کرتے جائیں۔ مسئلہ شروع کیا اجرت اللہ تعلیم دین جائز نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں بس اصل میں نے پھر آپ سے کہا نا بس وقت بہت کم ہے، ایک بات کھولنے کو دل کرتا ہے، بات کھول جائے نا، الجھن نہیں ہے۔ یہ اجرت اللہ تعلیم دین حرام حلال یہ مسئلہ انہوں نے کیوں چھیڑا ہے؟ مالدار کے بچے نے قرآن حفظ کر کے تراویح پڑھانی نہیں ہے، اور جس نے تراویح پڑھانی ہے اس کو پیسہ دینا جائز نہیں ہے۔ مالدار کے بچے نے بچوں کو قرآن پڑھانا نہیں ہے، اور جس نے قرآن پڑھانا ہے غریب نے اس کو تنخواہ دینی جائز نہیں ہے۔ مالدار کے بچے نے جمعہ عید پڑھانا نہیں ہے، غریب کے بچے نے پڑھانا اس کو تنخواہ دینی جائز نہیں ہے۔ دین رہ جائے گا دین۔ اور چال کیسی ہے؟ چال کیسی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے پیسے نہیں لیتا۔ یہ مولوی پیسے لیتے ہیں؟ میں نے کہا حضور پاک نے لا اسألکم فرمایا، یہ کم صدیق اکبر نہیں تھے، کم ابو جال تھا۔ ہم بھی تم سے نہیں لیتے، اپنے عقیدت مندوں سے لیتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ لا اسألکم یہ حضور نے صدیق کو فرمایا، ابو جال کو فرمایا؟ ابو جال کو فرمایا ہم تم سے نہیں لیتے، اپنوں سے لیتے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اب محسوس نہ فرمانا لا اسألکم، ہم نہیں سمجھے نا، جواب مشکل ہو گیا۔ وہ جو قرآن سے دلیل آ رہی ہے، قرآن سے، کبھی کون سی دلیل ہے؟ قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے کہ قرآن پڑھاؤ تو پیسے لینا جائز نہیں؟ لا اسألکم، کم کا خطاب کسے کیا ہے؟ یہ تو کفار کو کیا ہے، مسلمانوں کو تو آپ نے کبھی نہیں فرمایا میں تم سے کچھ نہیں لیتا۔ کتنا آسان ہے جواب دینا، کوئی مشکل ہے؟ ہم بات پر کتابوں کی طرف دوڑتے ہیں، جس کا حوالہ دو، جواب دو، اس کا کوئی جواب مل سکتا ہے؟ سوال پہ غور کیا کرو، اس سوال کے اندر سے جواب بڑے آرام سے نکل آتا ہے۔ بس جب دین سمجھ آ جائے گا نا، فہم پیدا ہوگی، پھر جوابات دینے مشکل نہیں ہیں۔ وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ۔ اہل قبلہ میں سے ہم کسی کو کافر نہیں کہتے جب تک وہ گناہ کو حلال سمجھ کر نہ کرے۔ اہل قبلہ ہو، زنا کرے، زنا کو حرام سمجھے مسلمان ہے، زنا کو حلال سمجھے گا اب کافر اہل قبلہ نہیں رہا۔ 58 وَلَا نَقُولُ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنبٌ لِمَنْ عَمِلَ، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے جو گناہ کرے تو گناہ ایمان کو نقصان نہیں دیتا، گناہ ایمان کو نقصان دیتا ہے، دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر کرے توبہ نہ کرے دوسرا نقطہ، توبہ نہ کرے تیسرا نقطہ، ایک وقت آتا ہے قلب سیاہ ہو جاتا ہے اور توفیق سلب ہو جاتی ہے اور ایمان سے بندہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ 59 نرجو للمسلمین من المؤمنین ان یعفو عنہم، ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَيُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، اپنے کرم سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وَلَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ، اور ہم ان کے بارے میں نا امید نہیں ہے، امید رکھتے ہیں۔ وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، اور یقین سے جنت نہیں کہتے کہ ضرور ہی جائیں گے، اللہ نہ چاہیں تو کیسے جائیں گے۔ وَنَسْتَغْفِرُ لِمُسِیئِهِمْ، اور ہم استغفار کرتے ہیں گناہگار کے لیے۔ وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ، اور اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَلَا نُقَنِّطُهُمْ، اور ہم ان کو نا امید نہیں کرتے، امید بھی دلاتے ہیں۔ 60 والامن والیاس ینقلان عن ملت الاسلام، نا امیدی اور بالکل مطمئن ہو جانا یہ دونوں اسلام سے نکال دیتے ہیں۔ بندہ مطمئن ہے کچھ بھی ہو جنت میں جانا ہی ہے، اور نا امید کچھ بھی ہو میں نے تو جانا ہی نہیں ہے، دونوں چیزیں اسلام ختم کرتی ہیں۔ وسبیل الحق بینہما اہل القبلہ، اہل قبلہ اس کا درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ درمیانہ راستہ کیا؟ ڈرتے بھی رہتے ہیں، امید بھی رکھتے ہیں۔ 61 وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ، جن چیزوں سے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے انہی کا انکار کرنے سے ایمان سے نکلتا ہے۔ 62 وَالْإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالتَّصْدِيقُ بِالْجِنَانِ،
دیکھیں ایمان نام ہے اقرار باللسان کا اور تصدیق بالجنان کا. یہاں بات اچھی طرح سمجھ لیں. اصل جو ایمان ہے وہ التصدیق بالجنان ہے. اچھی طرح بات سمجھ لیں. اصل ایمان التصدیق بالجنان، دل سے ماننا. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، حدیث جبرائیل. اصل چیز ہے دل سے ماننا، یہ ہے ایمان. یہ اقرار کیا ہے؟ اقرار بوقت ضرورت ہے. اقرار بوقت ضرورت ہے. آپ کے علاقے میں قادیانی ہیں اور مسلمان بھی ہیں. کسی بندے کے بارے میں شک ہے تو مسلمان و قادیانی، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میں نے اللہ کو جواب نہیں. اب کہو میں مسلمان ہوں، اب کہو میں مرزا پر لعنت بھیجتا ہوں، اب کہو میں حضور کو آخری نبی مانتا ہوں. اب زبان سے اظہار کرو. نہیں کرو گے تمہیں کوئی مسلمان نہیں سمجھے گا. تو اصل چیز ہے تصدیق بالجنان اور اقرار باللسان. یہ بوقت ضرورت ہے. بوقت ضرورت اقرار باللسان نہیں کریں گے تو ہم مسلمان نہیں سمجھیں گے. ہمیں کیا پتہ تمہارے دل میں کیا ہے. اصل چیز یہ ہے. وَأَنَّ جَمِيعَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ، تمام چیزیں جو قرآن کریم میں ہیں اللہ نے نازل فرمائی. وَجَمِيعُ مَا صَحَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الشَّرْعِ وَالْبَيَانِ، اور جو چیز اللہ کے نبی سے شریعت میں ثابت ہے ہم اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، ہم سب کو مانتے ہیں. وَجَمِيعُ مَا صَحَّ عَنْ رسول اللہ، اس کو سمجھ لیں. اس سے کوئی شخص اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ جو حدیث صحیح سے ثابت ہے وہ حق ہے اور جو ضعیف حدیث ثابت ہے وہ حق نہیں ہے. صحیح کا معنی یہ نہیں ہے. صحیح کا معنی یہ ہے کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بس. کبھی وہ سندن صحیح ہوتی ہے، کبھی وہ سندن ضعیف ہوتی ہے. سندن ضعیف روایت کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑا پاگل پن ہے اور جہالت ہے. حدیث کے صحیح ہونے کی بنیاد صرف سند نہیں ہوتی. بس اوقات ایک حدیث ضعیف ہوتی ہے سندن، لیکن جب سند اور طرق میں تعدد آ جائے تو اس کا ذوف ختم ہو جاتا ہے، حدیث صحیح ہو جاتی ہے. بس اوقات ایک حدیث ضعیف ہوتی ہے سندن، جب طرق میں تعدد ہو جائے اور کئی اسناد اس کی ضعیف مل جائیں تو حدیث ضعیف نہیں رہتی بلکہ صحیح ہو جاتی ہے. بس اوقات ایک حدیث ضعیف ہوتی ہے سندن، لیکن اس حدیث کے متن سے مجتہد استدلال کر لے تو استدلال مجتہد یہ دلیل صحت ہوتی ہے، وہ حدیث ضعیف نہیں رہتی. بس اوقات حدیث سندن ہوتی ہے ضعیف اور اس کے متن کو تلقی امت بالقبول حاصل ہو جائے، وہ حدیث ضعیف نہیں رہتی بلکہ وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے. اس لیے صرف سند کی بنیاد پر حدیث کو مسترد نہ کریں. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. کسی حدیث کا سندن صحیح ہونا دوسری بات، یہ اس کے پر عمل کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. صحت سند یہ دلیل صحت عمل ہو یہ بالکل غلط ہے. بس اوقات سندن صحیح ہوتی ہے لیکن عمل کرنا صحیح نہیں ہوتا، اور بس اوقات سندن ضعیف ہوتی ہے اور عمل اسی پر ہوتا ہے، اس کے خلاف کرنا جائز ہی نہیں ہوتا. تو صرف اتنی بات سے متاثر نہ ہوا کریں کہ فلاں نے ضعیف کہہ دیا تو مسئلہ حل ہو گیا، فلاں نے ایسے کہہ دیا تو غلط ہو گیا. 64 والایمان واحد، ایمان تو ایک ہی ہے. والایمان واحد، ایمان ایک ہے. وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ، نفس ایمان میں سارے اہل ایمان برابر ہیں. وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالْخَشِيَّةِ وَالتُّقَىٰ وَمُخَالِفَةِ الْهَوَىٰ وَمُلَازَمَةِ الْأَوْلَىٰ، اور فرق ان میں جو زیادہ ڈرتا ہے وہ اعلیٰ ہے، جو متقی ہے وہ اکرم ہے، خواہشات کی مخالفت کرے مقبول ہے، اور اولا کو چھوڑ کر غیر اولا کو اختیار کرے غیر اولا کو چھوڑ دے، اس کا اللہ کا مقام زیادہ ہے. ایک ہے ایمانیات، اس کا معنی سمجھیں. جن جن چیزوں پر ایمان لانا ہے ان پر صحابہ نے بھی لانا ہے، ہم نے بھی لانا ہے. اس لیے نفس ایمان میں سب برابر ہیں، کسی ایک چیز کا انکار نہیں کر سکتے. لیکن ایمان کی کیفیات میں صحابہ ہم سے اربوں کھربوں درجے آگے تھے اور ہم بہت پیچھے ہیں. ایک ہے نفس ایمان، وَأَهْلُهُ فِي أَهْلِهِ سَوَاءٌ، اہل ایمان نفس ایمان میں تو برابر ہوتے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے کہا فَإِنْ آمَنُوا
بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، بعد والوں کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا تو ہدایت ملے گی، وگرنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح کا معنی ایمانیات، کمیت، مقدار میں ان کی طرح ہونا چاہیے، جتنی چیزوں پر ایمان صحابہ لائے ہیں ان تمام پر ایمان لانا ہے، پھر ہدایت ملے گی۔ باقی جو کیفیت ایمان صحابہ کی ہے وہ کیفیت نہ ہو سکتی ہے، نہ شریعت نے اس کا مطالبہ کیا ہے۔ 65 والمؤمنون کلهم اولیاء الرحمن، تمام ایمان والے یہ رحمان کے اولیاء ہیں، دوست ہیں۔ اکرم عند اللہ، اللہ کے یہاں معزز کون ہے؟ اتباہم، جو زیادہ اطاعت کرے، اتباہ من القرآن، جو قرآن کریم کی زیادہ اتباع کرے۔ 66 والایمان هو الایمان باللہ، وہ ایمان کیا ہے؟ جو ایک ہی ہے، اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، قیامت کے دن کو ماننا، خیر اور شر تقدیر کو ماننا، وحلوبہ ومرہ، اور تقدیر میٹھی لگے یا کڑوی، اس سب کو اللہ کی طرف سے ماننا۔ تقدیر خیر، تقدیر شر سمجھنا، تقدیر حلوب اور تقدیر مر، اس کا معنی کیا ہے کہ یہ تقدیر خیر ہے، تقدیر شر ہے۔ تقدیریں ساری خیر ہوتی، شر کا معنی اللہ کا فیصلہ جو ہماری چاہت کے موافق ہو، اسے کہتے ہیں تقدیر خیر۔ اللہ کا فیصلہ ہماری چاہت کے مخالف ہو، اسے کہتے ہیں تقدیر شر۔ ایک شخص کا بیٹا قتل ہو جائے اور قاتل کو عدالت سزائے موت دے تو کوئی بندہ قاتل کے والد کو جا کر مبارک نہیں دیتا کہ مبارک ہو تمہیں فیصلہ قانون کے مطابق، عدل کے مطابق مل گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمیں بہت افسوس ہوا آپ کے بیٹے کو سزائے موت ہو گئی۔ اس افسوس کس بات کا؟ قاتل کو تو قصاص میں قتل ہونا چاہیے۔ افسوس کا معنی یہ تھا کہ فیصلہ تو ٹھیک ہے لیکن ظاہر ہے یہ آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہے، آپ کو بھی دکھ ہے، قصور تو بیٹے کا تھا، صدمہ آپ کو بھی ہے، ہمیں بھی صدمہ ہے۔ بیٹا ویسے فوت ہو جائے تو اس کے گھر جا کر یہ تو نہیں کہتے مقدر پہ لکھا تھا وقت پہ مر گیا ہے، ہم تمہیں مبارک دیتے ہیں، کہ جو وقت اللہ نے آپ کے بیٹے کا لکھا تھا ماشاءاللہ پورے وقت پہ فوت ہوئے ہیں۔ کہتے نہیں ہمیں بہت افسوس ہے۔ یہ افسوس کس بات کا ہے؟ کیوں ہم چاہتے تھے کچھ عرصہ زندہ رہتا، وہ زندہ نہیں رہا۔ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں لیکن یہ فیصلہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، اس سے تکلیف ہو رہی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ابھی ہم بھائی کہیں جا رہے ہیں، کانٹا چبھ جائے، تقدیر ہے لیکن تکلیف ہوئی ہے، افسوس ہو رہا ہے۔ اور کہیں جا رہے ہیں، کانٹا نہ چبھے، بہترین سی مٹھائی مل جائے، اس پہ خوش ہو جاتے ہیں تو دونوں اللہ کی طرف سے ہے نا۔ تو تقدیر شر کا معنی یہ نہیں کہ فیصلہ ٹھیک نہیں، تقدیر شر کا معنی طبیعت کے موافق نہیں، اور تقدیر خیر کا معنی طبیعت کے موافق ہے۔ یہ بات سمجھ جائیں، اب شر اور خیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ورنہ لوگ کہیں گے تقدیر بھی شر ہوتی ہے، اللہ کا فیصلہ بھی شر ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ